77واں یوم آزادی بدھ کو منایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی 76 سال کے اندر باشعور نہیں رہے، بافکر نہیں رہے۔ ایک روایتی مسلمان ہیں ہم، ایک روایتی پاکستانی ہیں ہم، پان گٹکے کھانے والے لوگ ہیں، نشے کی عادت ہمیں ڈال دی گئی ہے، کیڑے مکوڑے سیاستدانوں نے ہمیں بنا دیا ہے، کہیں ہمیں لائٹ کی فکر ہے، کہیں ہمیں پانی کی فکر ہے، کہیں گیس کا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو 76 سال میں ہمیں ہماری فکروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، ہمارے شعور کو کچل دیا گیا ہے، لیکن ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان بنا کیسے ہے۔ دوست، میں مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان، جسے علامہ اقبال نے بر صغیر کہا، سب کانٹیننٹ کہا، 1000 سال تک مسلمانوں نے اس پر حکومت کی۔ پھر مارچ 1707 میں عالمگیر اورنگزیب کے انتقال کے بعد بر صغیر میں طوائف الملوکی اور افراتفری کا عالم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر کے مسلمان مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، اخلاقی سطح پر گراوٹ کا شکار تھے، زوال کا شکار تھے۔ تو مسلمانوں کو مذہبی، اخلاقی اور سیاسی زوال سے باہر نکالنے کے لیے مختلف تحریکیں بر صغیر کے طول و عرض میں چلی۔ 4 تحریکیں بڑی معروف ہیں۔ ایک شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولی اللہ تحریک، دوسری سید احمد بریلوی شہید کی تحریک مجاہدین، تیسری حاجی شریعت اللہ صاحب کی فرائضی تحریک، اور چوتھی سر سید احمد صاحب کی علی گڑھ تحریک۔ یہی سر سید احمد خان صاحب ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا تھا کہ 1885 میں جو انڈین نیشنل کانگریس ایک سیاسی جماعت لانچ کی گئی ہے، مسلمان اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہی سر سید احمد خان صاحب ہیں جن کے ایک رفیق تھے نواب محسن الملک صاحب، جنہوں نے 1906 میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت بر صغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے لانچ کی۔ پھر 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک میثاق ہوا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق لکھنؤ کی روشنی میں کانگریس نے تسلیم کر لیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک آزادانہ حیثیت ہے، ایک جداگانہ حیثیت ہے، اور کانگریس نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمان آئندہ جداگانہ انتخاب کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن 1928 میں نہرو رپورٹ آئی اور اس نے میثاق لکھنؤ پر تیشے چلا دیے۔ ساری وہ شقیں جنہیں مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں نے تسلیم کیا تھا وہ رد کر دی گئی۔ جواب میں 1929 میں قائد اعظم کے 14 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر دسمبر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، صدارتی خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا تصور، پاکستان کا نام لیے بغیر دیتے ہیں۔ 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ کی باغڈور سنبھال لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 منٹور پارک بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، جنگ عظیم دوم چھڑی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین کا قانون دفاع حرکت میں آیا۔ جرمن فوجوں نے، ہٹلر فوجوں نے مجبور کر دیا انگلستان کو، جس کے اقتدار کا سورج دنیا کے اندر غروب نہیں ہوتا تھا، کہ خدارا اپنے اقتدار کے پرپرزے سمیٹو۔ آخرکار مسلمانوں کی دعاؤں سے، مسلمانوں کی کوشش سے 30 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا۔ 16 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا
قانون آزادی ہند، اس کے نتیجے میں الحمدللہ 14 اگست 1947 عیسوی 27 رمضان 1366 ہجری پاکستان ماریز وجود میں آ گیا۔